نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہو جانے تک. یہ ہے ایک دوام صلاۃ. یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے. قائم رکھو نماز کو لدلوک الشمس الی غسق اللیل. سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے، ذرا سا ڈھل گیا مغرب کی طرف، یہ اس کا دلک ہے دلوک الشمس. اور جب غروب ہو گیا اور اس کے بعد رات تاریک ہو گئی، رات تاریکی کا پردہ خوب گہرا دبیز ہو گیا، تو یہ غسق اللیل ہے. یہاں سے وہاں تک تو نماز کو قائم رکھنا ہے. اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے ذاتی طور پر، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا سورج ڈھلا ہے تو ظہر بمشکل 1 گھنٹہ گزرے گا، 1.5 گھنٹہ عصر، پھر بمشکل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عشاء. اور اس میں جو شخص واقعتاً نماز کا پابند ہو، اس کے لیے تو مسجد کی آمد و رفت ہے مسلسل، گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے دوران بھی تو سلام پھیر لیتے ہیں نا. ابھی آپ نے 4 رکعت سنت کی ادا کر لی، سلام پھیر لیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں. اس کے بعد پھر اب آپ کھڑے ہوئے ظہر کی جماعت میں، پھر نماز میں آ گئے، اس کے بعد پھر سلام پھر گیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں. لیکن در حقیقت یہ پوری ایک نماز ظہر ہے. اسی طریقے سے وقفے سے مسجد سے نکلنا تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بعین ہی اسی تشبیہ کو سامنے رکھیے تو گویا کہ نماز مسلسل قائم رہی ہے دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل تک. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. خاص طور پر اب فجر کی نماز کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا. اس میں چونکہ طول قنوت یعنی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، لمبی قرات، یہ گویا کہ اس کے لوازم میں سے، اسی لیے صلاۃ الفجر نہیں کہا اسے، وقرآن الفجر. اور التزام رکھو فجر کو قرآن کا، یعنی نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. مشہودہ کے بارے میں کئی تفسیری اقوال ہیں. فجر کے وقت کا یہ قرآن کا پڑھنا مشہود ہے، اور مشہود کے ایک معنی یہ ہے کہ قلب حاضر ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، طبیعت تر و تازہ ہوتی ہے، تکان نہیں ہوتی، کسل نہیں ہوتا. رات بھر آپ نے نیند لی ہے، اب آپ فریش ہیں، تر و تازہ ہیں، تو آپ کے تمام جو قوائے باطنی ہیں، جو آپ کی فیکلٹیز ہیں آپ کے اندر، وہ بیدار ہیں. اور وہ گویا کہ اس کے لیے ریسیپشن جو ہے ان تمام چیزوں کا جو قرآن کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اس کے لیے بہترین اور سازگار ماحول. یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے. ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ. اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے، وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں فجر کی جماعت میں، وہ شریک ہوتے ہیں. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس وقت توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے 2 شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہونا. دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر. اس کا اہم ترین وسیلہ، ذریعہ نماز. اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے. تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام 2 عطشہ ہو گیا. اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئیں. جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور اس سے بھی آگے، یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ
یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو 2 عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت 2 عطشہ بلکہ 3 عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جاں دیگر شبد، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے گا۔ اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے، اور بہت پرتاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اس جہاں دیگر شبد کے 2 حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہیں، پہلے نقطہ نظر اور تھا، اب نقطہ نظر اور ہے، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی۔ اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے۔ خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا روم نے لکھا حکایت کے پیرائی میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گڈریے کو دیکھا، چرواہا، جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا۔ تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو، کہ اللہ میرے دل میں تو، مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو ایک جذبہ ہے، اللہ سامنے ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا۔ تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو تم؟ اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا، اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، اس یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک حکایت ہے، یوں سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے، کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا؟ میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے، میرے ساتھ مشغول تھا، مجھ سے ہم کلام تھا، تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دیا۔ تو برائے وصل کردہ نام دی، نہ برائے فصل کردہ نام دی۔ تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے، نہ کہ کاٹنے کے لیے۔ بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور ہے؟ اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت قرآن، نصرت خدا